صاحب ہیں, شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا, وہ شف شف کے نام سے مشہور ہیں, اور ویسے ان کا نام حق خطیب ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو کہ دین کا نام استعمال کرتا ہے, جو شریعت کا, طریقت کا, بزرگان دین کا اور ہمارے اسلاف کا نام استعمال کرتا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کر رہا ہے بدقسمتی سے. آپ سب کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جو خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے, جن کو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو اولیاء کرام ہیں, انہوں نے ساری زندگی درویشی میں گزاری, سادگی میں گزاری, لیکن یہ خود کو اللہ کا ولی کہنے والا ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کے صرف پنجاب میں 11 ارب روپے کے اثاثے ہیں, اور ہم نے وہ اپنے ایک ویلاگ میں دکھائے بھی ایویڈنس کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ. 1100 کروڑ روپے کی جائیدادیں اس کی صرف پنجاب میں ہیں. پنجاب لینڈ ریونیو ریکارڈ اتھارٹی کا جو دستاویزات تھیں, وہ ہم نے ایک ایک اس کی دستاویز دکھائی, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے یہ دستاویزات اس لیے لی کہ میں یہاں پہ سینٹرز بنانا چاہتا تھا جہاں دین کی خدمت ہو. اور وہ 10-15 سال سے جائیدادیں لے رہا ہے, لیکن کسی جگہ پہ بھی کوئی سینٹر نہیں بنا. تو ان 1100 کروڑ میں یا ان 11 ارب روپے کی جائیدادوں میں نہ اس کی ڈی ایچ ایز کی پراپرٹیز شامل ہیں, نہ اس کی بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز شامل ہیں, نہ اس کی اسلام آباد کی پراپرٹیز شامل ہیں, نہ جو لوگ اسے سونے کے تاج پہناتے ہیں جب وہ وہاں جاتا ہے, نہ اس کی وہ جیولری شامل ہے, نہ اس کا کیش شامل ہے, نہ اس کی اربوں روپے کی گاڑیاں شامل ہیں. صرف پنجاب کا جو لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا جو دستاویزات ہیں, ان میں وہ 11 ارب روپے کا مالک ہے. آپ سوچیں لوگوں نے مذہب کو کتنا بڑا دھندا بنا لیا ہے, اور بدقسمتی سے وہ دین اسلام کا صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان کے باہر بھی نام بدنام کر رہا ہے, اس طرح سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں پڑھ کے کچھ پھونکتا ہوں اور اس کے نتیجے میں منہ سے لوگوں کے کیلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ہم نے دیکھا اس کی بہت ساری ویڈیوز میں. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں جنات ان کی آنکھوں میں زنجیریں ڈال دیتے ہیں, لوہے کی زنجیریں اور سونے کی زنجیریں. تو وہ بہت ساری لڑکیوں کی آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرتا تھا. تو ہم نے کہا یار یہ تو کمال بات ہے کہ واقعی وہ جنات کی جو منہ میں ڈالی ہوئی کیلیں ہیں یا آنکھوں میں ڈالی ہوئی زنجیریں ہیں, وہ ان کو برآمد کر دیتا ہے. لیکن ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ صرف ایک ٹرک ہے. اگر آپ میں سے کوئی والنٹیئر کرنا چاہے تو ہم یہ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں کہ آنکھ سے چین برآمد کر سکتے ہیں. یہ بڑا نارمل سا ٹرک ہے, یہ ایک کرتب ہے جو کہ کوئی بھی پرفارم کر سکتا ہے. تو اب اگر آپ اس کو کرامت کہیں گے یا آپ اس کی بنیاد پر خود کو اللہ کا ولی کہیں گے, تو آپ اللہ کے جو حقیقی ولی ہیں آپ ان کا مذاق بنا رہے ہیں. اور پھر وہ جو طریقہ کار ہے اس کا شف شف کا, آپ حیران ہوں گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ دم ہے, حالانکہ یہ دم کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آپ دم فرمایا کرتے تھے, لیکن جب دم کرتے تھے تو آپ بتایا کرتے تھے کہ میں نے یہ آیات مبارکہ یا یہ دعا پڑھ کر پھونکا ہے آپ کے اوپر. تو اس دم کو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اس کو بھی اس نے ایک مذاق بنا دیا یہ شف شف کر کے کہ جی وہ مائک پہ شف شف کر رہا ہے اور ساروں کو جو ہے نا وہ اس کا اثر ہو رہا ہے. جس طرح میں یہاں سے شف کروں اور آپ سمجھیں کہ سب پریشان ہو گئے کہ آپ سب کو جو ہے نا اس کی تاثیر پہنچے گی, ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح وہ ویڈیو کال کے اوپر بھی. تو میری آپ کے پاس حاضر ہونے کی جو مقصد ہے وہ یہ کہ یہاں سندھ سے بہت ساری فیملیز, بہت سارے خاندان اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر وہاں تذلیل یہاں تک کہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے ایسی درجنوں ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پوسٹ کی ہیں. آپ سب اولاد والے ہیں یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے بچوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے, کوئی بھانجے ہوتے ہیں, بھتیجے ہوتے ہیں گھر میں. ہم سب پیار کرتے ہیں بچوں سے. کہ جو بچے اور بچیاں اس کے پاس لے جائے جاتے ہیں, وہ کہتا ہے جی اگر مجھ سے دم کروانا ہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. کوئی ڈائلیسس کا مریض جب اس کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ نے ڈائلیسس نہیں کروانا. کوئی جگر کا ٹرانسپلانٹ کروانے والا مریض اس کے پاس جاتا ہے تو روک دیتا ہے. کوئی کینسر والا جاتا ہے تو اس کو کیمو تھراپی سے روک دیتا ہے. اور ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ, بہت سارے بچے اور بچیاں, چونکہ ڈاکٹر کا علاج رکوا دیا تھا اور اس بدبخت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, وہ بچے اور بچیاں مر گئے تکلیف سے تڑپتے ہوئے, ایڑیاں رگڑ رگڑ کر. تو میں آپ سب سے یہ پوچھتا ہوں, آپ سب ظاہر قانون کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ کیا اسے قتل نہیں کہا جانا چاہیے کہ جب آپ ایک آدمی کو, ایک بچے کو, ایک بچی کو ڈاکٹر کے پاس یا اسپتال کے پاس جانے سے روک دیں اور وہ اسی تکلیف میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے. تو ایسے ہی
قتل کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں جو حق خطیب صاحب نے کر رکھے ہیں. پھر جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ ہے، میں شاید وہ آخری آدمی ہوں جو مذہب کو کبھی کسی کے خلاف استعمال کروں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ چونکہ صرف یہاں نہیں، آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، میں آپ سب کو جو خاص طور پہ جو ہمارے ینگ وکلا یہاں موجود ہیں، اگر ہم چونکہ ان کو شف شف لکھتے ہیں نا، تو شف شف لکھتے ہیں SHUFF ہے نا، شف لکھتے ہیں. ترکی کے اندر جو شین کی آواز ہے نا وہ سی سے پروناؤنس ہوتی ہے، سی. تو آپ یوٹیوب پہ جائیے CUF یعنی شف شف، آپ لکھیں گے ترکی کی ہزاروں ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی جس میں وہ اس پاکستانی پیر کا مذاق بنا رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کون سا اسلام ہے جو پریکٹس کیا جا رہا ہے بدقسمتی سے. آپ جب ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کئی دن تک ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر ترکیہ میں ٹرینڈ کرتا رہا ہے ٹاپ پر، اور لوگ ظاہر اس کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ سارے پاکستانی پتہ نہیں اتنے بے وقوف ہیں کہ آنکھ سے زنجیر نکالنے کو کرامت سمجھ لیتے ہیں یا منہ سے کیلے تو نہ صرف پاکستانیوں کا، نہ صرف پاکستان کا، دین اسلام کا نام بھی، تصوف کا نام بھی، آستانوں کا نام بھی، خانقاہوں کا نام بھی، جن سے ہم سب کی بڑی عقیدت ہے، ہم سب کی بڑی وابستگی ہے، ہر ایک کا نام یہ بدنام کر رہا تھا. تو مجھے یہ لگا کہ ہم سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ بارز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر الزام یہ لگتا ہے کہ وہ شاید ویوز کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ڈالرز کمانے کے لیے کر رہے ہیں. تو اب تو میں اپنا کرایہ خرچ کر کے گاڑی کا، اپنا ہوٹل کا اسٹے کر کے، اب میں پیسے لگا کے گلی گلی جا رہا ہوں تاکہ ایک تو یہ تاثر بھی ظاہر ہو، اور دوسرا یہ کہ ہم ایک انسان کی جان بھی بچا سکیں. اگر اس کے پاس جانے سے ہم اسے روک سکیں تو میں سمجھوں گا ہم سب کا آج اکٹھا ہونا یہاں پہ پروردگار کی بارگاہ میں انشاءاللہ مقبول ہوگا. صرف پاکستان میں نہیں، برطانیہ میں اس کے بڑے فالوور تھے ایک وقت میں. آپ کچھ ویڈیوز دیکھیں گے آپ کو حیرت ہوگی، مانچسٹر میں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اپنا سر یوں پکڑ کے اور یہ شف 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 کر رہا ہے. اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہماری اوورسیز کمیونٹی، تو جب یہ ہم نے بے نقاب کیا تو اوورسیز کمیونٹی نے بھی ہم سے رابطے کیے. تو میں انشاءاللہ 1 جون کو روشڈل میں، 2 جون کو ہم انشاءاللہ العزیز لیڈز میں، اور 3 جون کو ہم انشاءاللہ مانچسٹر میں، وہاں کمیونٹی، اوورسیز کمیونٹی کے پاس بھی جائیں گے تاکہ وہ بھی خود سے اعلان لا تعلقی کریں کہ اس کا پاکستان سے یا ہمارے پیارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی میں اس جد و جہد کے لے کر چل رہا ہوں، اور آپ سب کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. اینڈ اگین سوشل میڈیا پہ آئی ایم شیور آپ جس طرح سے پڑھے لکھے طریقے سے آواز بلند کر سکتے ہیں شاید کوئی اور نہیں کر سکتا. اور آپ اپنی گلی میں، اپنے محلوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے کلائنٹس کے ساتھ جب بھی اس موضوع پر بات ہو ضرور اویئرنیس کے لیے کچھ کیجیے. یہ میری آپ سے درخواست ہے. اور